بچہ جذباتی اور بدتمیزی کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ آج علم نفسیات کے ذریعے ہم اس کے پیچھے کی وجہ جانیں گے، اس کے روٹ کاسٹ جانیں گے کہ آخر ہوتا ایسا کیوں ہے، بچے ہی بدتمیزی آخر کیوں کرتے ہیں اور بچوں کو ہی بدتمیزی اور بدتمیز کا لقب کیوں ملتا ہے۔ چلے آئیں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہمارے اندر 700 سے زیادہ ایموشنز رکھے ہیں، یعنی کہ فیلنگز ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایموشنز کے فیلنگز کے نام بتائے تو وہ چند ہی بتا پائیں گے: خوشی، اداس، پریشان، غصہ، فنی۔ اس سے زیادہ ہمیں نام نہیں آتے اور نہ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 700 سے زیادہ ایموشنز خدا نے بچے کے اندر رکھے ہیں، اور جب وہ بچے کے اندر ایموشنز آتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو بچہ انہیں بیان نہیں کر پاتا، اور بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے وہ بیان کیسے کرے، اس کے پاس وہ وکیبری موجود ہی نہیں ہوتی، اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اب بدتمیزی کر رہا ہے اور یہ بدتمیز ہو گیا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ بچے کو اپنی مشکل بیان ہی نہیں کرنی آتی۔ تو آج ہم جانتے ہیں علم نفسیات کے تحت کہ بچے کی آخر وجہ ایسی کیوں ہے۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 12 سال سے لے کر 20 سال کے درمیان میں بچے کا ایک دماغ کا حصہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پری فرنٹل کورٹیکس۔ یہ ماتھا جو ہمیں سامنے ماتھا میں نظر آتا ہے نا، یعنی جیسے کہ یہ والا پارٹ ہے، اسے کہتے ہیں، یہ دماغ کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے۔ یہ 12 سے 20 سال کے درمیان میں وجود میں آتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ لیکن اگر 12 سال سے ہم پہلے دیکھیں تو تبھی یہ زیادہ مشکلات پیش آتی ہے، ایشو کھڑے ہوتے ہیں کہ بچہ بدتمیزی کرتا ہے، بچہ بات نہیں مانتا، اور 12 سال کے بعد یہ جو ہمارا مائنڈ کا حصہ ہے یہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 12 سال کے بعد یہ ایشوز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے کا یہ دماغ کا حصہ مکمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ بہتر طریقے سے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بہتر فیصلے لے پاتا ہے، بہتر بات کر پاتا ہے۔ لیکن 12 سال سے پہلے بچے کے پاس یہ دماغ کا حصہ مکمل نہیں ہوتا، تو بچہ پھر اپنی سمجھداری کیسے دکھائے؟ تو ہم بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ 9 سال میں یا 8 سال میں کوئی سمجھداری کی بات کرے، سمجھداری کا کام کرے، تو ناظرین وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ ان کے دماغ کا حصہ بھی مکمل ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی سمجھداری کیسے دکھائیں گے؟ 0 سے لے کر 6 سال سے پہلے دماغ کا حصہ یہ جو ہوتا ہے مکمل نہیں ہوتا ہے، اور باقی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے دماغ کی وہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ والا جو پارٹ ہے نا یہ نہیں مکمل ہوتا۔ آپ بچوں سے ابھی امید کم ہی رکھیں کہ وہ مشکلات میں تھوڑا سمجھداری سے کام لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دماغ کا ابھی حصہ مکمل نہیں ہوا۔ تو ناظرین، ایک اس کی اور بھی وجہ ہے، پری فرنٹل کورٹیکس جو پارٹ ہے دماغ کا، یہ ایک اور طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر اوور سٹیمولیشن ہو جائے، یعنی کہ اگر بچہ اوور شوگر لے لے، چاکلیٹ زیادہ کھا لے، بسکٹ چاکلیٹ زیادہ کھا لے، میٹھا زیادہ کھا لے، چپس کھا لے، تو اس کے نتائج بھی منفی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ جب اوور سٹیمولیشن ہو جاتی ہے تو بچہ تب بھی چڑچڑے پن کا اظہار کرتا ہے۔ اگر راہ سے بچے لیٹ گھر میں آئے ہیں، کسی ریلیٹیو کے گھر گئے ہوئے تھے یا کسی بھی ایونٹ میں تھے، یا گھر میں کوئی آیا ہوا تھا، بچوں کی نیند پوری نہیں ہوئی، تو تب بھی بچہ جب اسکول سے واپس آتا ہے تو تب بھی بچہ بدتمیزی کا اظہار کرتا ہے، چڑچڑے پن کا اظہار کرتا ہے، اور ماں باپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ بچے ابھی کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اور بچہ تھکا ہوا ہے، تو بچہ اسی وجہ سے اپنی بدتمیزی کا اظہار کر رہا ہے۔ بچہ بدتمیزی نہیں کرتا، یاد رکھیے گا، بچہ بدتمیزی نہیں کرتا، ایک تو اس کے دماغ کا حصہ مکمل، سامنے والا جو حصہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا، دوسرا اوور سٹیمولیشن ہونے کی وجہ سے بچہ چڑچڑے پن کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ تو رہی اب آپ کی بات
علم نفسیات کے ذریعے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بچوں کا جو مائنڈ ہے وہ ابھی مکمل طور پہ نشرمان نہیں پاتا ہے. دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ 12 سال اور 20 سال کے درمیان میں جا کے یہ دماغ کا حصہ جو ہے مکمل ہوتا ہے. تو اب بات کرتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں آپ نے بچے کو سنبھالنا کیسے ہے. سب سے پہلے کہ جب بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، اپنے جذبات کو باہر لے کر آ رہا ہے، تو آپ شانتی سے، سکون سے بچے کو سنتے جائیں. بچہ جو کہتا ہے آپ اسے سنتے جائیں، اور ایک دم سے آپ نے ہلہ بو نہیں کرنا، بچے پہ ایک دم سے حملہ نہیں کر دینا. آرام سے آپ بچے کو سنتے جائیں، بچہ اپنے ساری فیلنگز کو باہر نکال لے. دین آپ بچے کے پاس بیٹھے، بچے کے شولڈر پہ ہاتھ رکھے. اور یاد رکھیں پیرنٹنگ میں یہ بہت ہی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جب ہم ایک سٹیپ ہے یہ کہ جب ہم بچے کے پاس بیٹھ کے بچے کے شولڈر پہ ہم ہلکا سا ہاتھ لگاتے ہیں، اسے فزیکل ٹچ دیتے ہیں. پیرنٹس جب دیتے ہیں تو بچے کا غصہ تھوڑا سا پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں جو ٹچ ہوتا ہے نا ماں باپ کے درمیان میں اور بچوں کے درمیان میں، یہ ایک بہت ہی اہم اور نازک پوائنٹ ہے. اس سے بہت ہی اچھا احساس پیدا ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم اپنی مشکل اسے سناتے ہیں، تو یا تو کوئی اچھا سمجھدار انسان ہوگا جس کے پاس ہم گئے ہوں گے، تو وہ ہمیں ہمارے شولڈر پہ یا ہمارے سر پہ پیار دے کر ہمیں کہے گا پریشان نہ ہو، میں کچھ حل نکالتا ہوں. لیکن اگر کوئی سمجھدار نہیں ہوگا، جسے ہماری مشکل سے کوئی مشکل ہی نظر نہیں آئی، تو وہ پھر آپ کی بات کو کاٹ کے اپنی بات کرنا شروع کر دے گا. تو آپ بچے کے پاس بیٹھے، اس کے سر پہ پیار دے، اس کے شولڈر پہ پیار کرے، اور بچے سے پوچھے کہ بیٹا آپ بتاؤ آپ کیسا چاہتے ہو، آپ اس مشکل کو کیسے حل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے نزدیک اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے. سو ناظرین، آپ بچے کے پاس دوبارہ بیٹھیں. ٹھیک ہے، دھیان سے سن لیں. سب سے پہلے بچے کے پاس بیٹھنا ہے، اس کے سر پہ پیار دینا ہے. پھر آپ بچے سے وجہ پوچھیں، اور پھر آپ بچے سے کہیں بیٹا آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو ہم اور زیادہ بہتر کیسے کر سکتے ہیں. سو تھینک یو پیرنٹس، بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا.